پہلا مرحلہ یہی ہے انسان کا کہ وہ پہچانے، وہ معرفت حاصل کرے، وہ شناخت حاصل کرے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کس طرح کا امام ہیں۔ کیا وہ امام ہیں جو صرف ایک مجھ جیسے حقیر کی شخصی مشکلات حل کرنے کے لیے آیا ہے، یا نہیں وہ امام ہے کہ جس کو عالمی مسائل حل کرنے ہیں؟ اگر ہمیں پہلے اپنی شناخت کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنی شناخت کے دائرے کو وسیع کرنا ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں جو ایک تصور ہے، جو ایک شناخت ہے امام وقت کی، وہ تصور اور وہ شناخت بہت ہی محدود ہے۔ ہم نے امام کو محدود کر دیا ہے کچھ خاص کاموں میں۔ میری خواہشات، میری درخواستیں، میری شہوتیں، میری ضرورتیں کیا ہیں، ہم ان کو اپنے امام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ درحال کہ امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی حاجتیں لے کے، اپنی سفارشیں لے کے، اپنی درخواستیں لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ایک شناخت ہے عوام میں، عوامانہ شناخت۔ اس عوامانہ شناخت میں کیا ہوتا ہے، انسان صرف اپنی درخواستیں پیش کرتا ہے، انسان صرف اپنی مشکلات پیش کرتا ہے، انسان صرف اپنی خواہشات پیش کرتا ہے اپنے امام کے محضر میں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ امام کا جو کردار تھا، امام کی جو اصلی حقیقت تھی، امام کا جو اصلی ہدف تھا، امام کا جو اصلی وجود تھا، وہ وجود کس لیے تھا، وہ ہدف کیا تھا، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم رہتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک شناخت ہیں جسے عوامانہ شناخت کہتے ہیں۔ امام کو اس حیثیت سے دیکھنا، یہ آیا یہ چیز، یہ شناخت عمل کا بھی سبب بنتی ہے یا نہیں۔ ہم نے یہی کہا نا، طرز زندگی جب اپنانا ہے تو سب سے پہلے معرفت اور شناخت، اور یہ شناخت باعث بنے کہ انسان عملی اقدام کرے، عملی مظاہرہ کرے۔ کیا ایسی شناخت، جب میں اپنے امام زمانہ کے بارے میں یہ سوچوں گا کہ وہ آ کے میری مشکلات حل کریں گے اور میں چپ چاپ بیٹھ کے اپنی جگہ دعائیں کرتے رہوں، میں اپنی جگہ علیجل کی صدائیں بلند کرتا رہوں، میں اپنی جگہ بیٹھ کے صرف امام کے آنے کا منتظر رہوں گا اور امام آ کے میری ساری مشکلات حل کریں گے، تو کیا یہ شناخت انسان کو حرکت میں لا سکتی ہے؟ درحال کہ جب انسان کے اندر شناخت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر معرفت آتی ہے کسی چیز کی، تو جس چیز کی انسان کے اندر معرفت آتی ہے، یہ معرفت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ عمل کرے، وہ حرکت کرے۔ جب حرکت میں آتا ہے انسان، تب وہ عمل کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا ایک شناخت یہ ہے جو عوام میں یہ شناخت پائی جاتی ہے۔ اس شناخت اور معرفت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم خرافاتوں میں گر جاتے ہیں، ہم انتظار کے حقیقی عملی مصداق نہیں بن پاتے، بلکہ ہمیں یہ شناخت اور یہ معرفت جو ہے ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی بربریت، ہر طرح کی مشکلات سہنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یعنی ہم بس اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں کہ ہاں کچھ مت کرو، بس بیٹھتے رہو، نظارہ کرتے رہو، اور جب وہ آئیں گے تو وہ خود آ کے سارے مسائل حل کریں گے۔ اس سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئی ایسی معرفت سے، ایسی